اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم ناظرین اور سامعین، امید واثق ہے بفضل ربی آپ خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت انسان کو مالک کائنات نے پیدا کیا اور انسان میں یہ خواہش رکھ دی کہ بلکہ ہر ذی روح میں رب کائنات نے یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی جو ہے وہ حضرت انسان یعنی کہ اشرف المخلوقات انسانوں میں بھی رب نے جو ہے وہ یہی خواہش رکھی ہے۔ اور رب کائنات نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ چیزوں کے جوڑے بنائے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ سکون حاصل کرے۔ تو ناظرین کرام، بنی نوع انسان کی سروائیول کے لیے، اس کی بقا کے لیے جو ہے وہ شادی ہونا اور میاں بیوی کا تعلق قائم ہونا، مباشرت کا جو ہے وہ مباشرت کا ہونا، ٹھیک ہے جی، یا ہم بستر ہونا، یہ ایک جو ہے وہ لازم و ملزوم امر ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ اس مخلوقات کا ایک تو جو ہے وہ وجود ممکن نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کہہ لیں کہ باپ یا ماں نہیں بن سکتا اس عمل سے گزرنے کے بغیر۔ تو ناظرین کرام، یقیناً یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ حضرت انسان کو اللہ نے یہ جو ہے وہ خواہش انسان میں یہ پیدا فرمائی ہے، تو یقیناً جناب آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، تو جناب آدم علیہ السلام کے ہاں بھی یہ خواہش جو ہے وہ ہوگی۔ تو رب کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کو اس خواہش کا علم کیسے عطا فرمایا، یا یہ خواہش جو ہے وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیسے رب کائنات نے جو ہے وہ بتلایا کہ حضور علیہ السلام تک جو ہے وہ یہ جو نبوت و رسالت کا سلسلہ رہا، اور جناب آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ انبیاء کی لسٹ کا آغاز ہوا، بلکہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام تمام جو بشروں کے والد ہیں، تمام انسان جو ہے وہ انسانوں کے والد ہیں، تو ان سے یہ جو ہے وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، اور رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو یہ جو ہے وہ مباشرت کا طریقہ، یا ہم بستری کا طریقہ، یا جو سیکچولیٹی یا جو ہے وہ ہم بستر ہونا، یہ معاملات رب کائنات نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالے۔ یہ سوال تاریخ انبیاء اور انسان کی تخلیق کے سلسلے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری انداز میں عطا کی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اندر وہ فطری علم اور خواہش اور طریقہ رکھ دیا جو نکاح اور قربت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے یہ ہم بستری کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کسی سے سیکھا نہیں تھا، بلکہ خود خالق کائنات نے ان کے ذہن مبارک میں یہ سوچ اور یہ خواہش پیدا کر دی۔ اور آج ہم بھی دیکھیں، اگر آج موجودہ زمانے میں بھی، تو جب جو ہے وہ ایک نیا جوڑا بنتا ہے، مطلب شادی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خواہشات انسانی میں جو خود چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، انسان کی جبلت میں اور انسان کی خواہشات میں یہ خواہش بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب آدم علیہ السلام نے یہ عمل کسی سے سیکھا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جوڑا یعنی کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، تو ان کے دل میں ایک فطری میلان محبت اور قربت کی خواہش پیدا کر دی۔ یہی فطرت ہر انسان میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ازدواجی تعلق کا علم خود فطری طور پر عطا کیا تھا، کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ یہ ایک فطرت ہے، انسان کی جبلت ہے، خواہش ہے، اور یہی خواہش اللہ نے
تمام انسانوں کے ابا، تمام انسانوں کے والد اللہ کے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن مبارک میں بھی رکھ دی۔ یہ کوئی سیکھنے والا عمل نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ودیت کردہ جبلت تھی، جسے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے انسان اس کا احساس کرتا ہے، محبت کا احساس کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، غمی کا احساس کرتا ہے، تو بالکل یہ بھی ایک ایسا احساس ہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن مبارک میں رکھ دیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے باقاعدہ یہ امر کسی سے سیکھا نہیں، بلکہ ان کی جبلت میں اور ان کی جو ہے وہ سوچ میں، فکر میں اور خواہشات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے وہ ڈال دی تھی۔ ناظرین کرام، امید واسق ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں، تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہر